بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودا کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل سے ہوئی تھی۔ سودا اپنے 8 سالہ بیٹے کو اپنے میکے لے کر گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بن کین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دعویٰ بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سودا کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اس میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا، اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نذر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دیکھا تو اس کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس کے چند سال بعد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی وہ یہ کہ خدا پاک نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اسی طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے۔ دن گزرتے رہے، زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ اور چچا کعب تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، جس کی جدائی کے صدمے میں اس کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ کعب نے کہا، آپ کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے، اس کے بدلے آپ جو فدیہ چاہیں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنے جگر گوشہ کی جدائی تمہارے لیے سخت ہوگی اور اس کی ماں بھی اس غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے
تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اور میں خواہ مخواہ اسے نکال دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بڑھ کر درست بات فرمائی ہے۔ بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب بجا طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھ لے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بلائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے کہ جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہاں کی بادشاہی بھی کم ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر باپ اور چچا پر ڈالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارثہ اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا، زید، کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھرائی سے آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، اور بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، اب مجھے تاحیات ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید، ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہی رہو، اور تمہاری خوشی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا، تم لوگ گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے۔ اس کے بعد قریش کے لوگ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا کرتے، اور یہ وہی زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے
اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔